اسرائیل کے بزرگ آج ہیبرون میں آئے ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ سنتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں جب ساؤل ہم پر بادشاہ تھا تو آپ ہی تھے جنہوں نے اسرائیل کی فوج کی قیادت کی تھی۔ ہم آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو اپنے رہنما کے طور پر مسح کرنا چاہتے ہیں۔ بہت خوب، تو آخرکار یہ سب سچ ہونے جا رہا ہے۔ سیموئیل کے الفاظ جو اس نے بہت سال پہلے کہے تھے وہ آخرکار سچ ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ سیموئیل کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے سیموئیل نے ایک لڑکے کے طور پر سردار کاہن ایلی کی نگرانی میں خداوند کی خدمت کی تھی۔ ان دنوں میں خدا کی طرف سے کلام یا رویا کا ملنا بہت نایاب تھا۔ ایلی کی آنکھیں دھندلا چکی تھی اور اسے اچھی طرح سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایک شام ایلی اپنی جگہ پر لیٹا ہوا تھا اور خدا کا چراغ ابھی بجھا نہیں تھا۔ سیموئیل بھی لیٹا تھا اور خدا کا صندوق اس کے قریب ہی تھا۔ خدا نے سیموئیل کو پکارا، سیموئیل۔ میں حاضر ہوں۔ تب سیموئیل سردار کاہن ایلی کی طرف بھاگا اور کہا، میں حاضر ہوں، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ میں نے تمہیں نہیں بلایا، واپس جا کر لیٹ جاؤ۔ خدا نے پھر پکارا، سیموئیل۔ تب سیموئیل اٹھا اور دوبارہ ایلی کے پاس گیا۔ میں یہاں ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا بیٹا، اب جاؤ، واپس جاؤ اور لیٹ جاؤ۔ سیموئیل ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ یہ خدا کی آواز ہے۔ خداوند کا کلام ابھی اس پر نازل نہیں ہوا تھا۔ تب خدا نے تیسری بار سیموئیل کو بلایا، چنانچہ سیموئیل اٹھا اور ایلی کے پاس گیا۔ میں حاضر ہوں، یقیناً آپ نے اس بار مجھے بلایا ہے۔ پھر ایلی سردار کاہن نے محسوس کیا کہ یہ خدا ہے جو لڑکے کو بلا رہا ہے۔ سیموئیل، واپس جاؤ اور لیٹ جاؤ۔ جب تم اسے دوبارہ پکارتے ہوئے سنو تو صرف یہ کہو، اے خداوند بول، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ چنانچہ سیموئیل واپس چلا گیا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند آیا اور پاس کھڑا ہو گیا اور بولا جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا، سیموئیل، سیموئیل۔ اے خداوند بول، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ دیکھ، میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے۔ اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا۔ تو میرے خادم ایلی کو بتا دے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کرنے والا ہوں، ان کے گناہ کی وجہ سے، وہ گناہ جس کے بارے میں وہ پہلے ہی جانتا تھا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے خدا پر لعنت کی اور ایلی نے ان کی ملامت نہیں کی۔ اس لیے میں نے ایلی کے گھرانے کی بابت قسم کھائی کہ ایلی کے گھر کا گناہ قربانی سے یا اناج کی قربانی کے ذریعے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ سیموئیل صبح تک لیٹا رہا۔ تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے، لیکن سیموئیل ایلی کو رویا کے بارے میں بتانے سے جو اسے خدا سے حاصل ہوئی تھی ڈرا۔ پھر ایلی نے سیموئیل کو بلایا اور کہا، سیموئیل میرے بیٹے، خدا نے تجھ سے کیا بات کی ہے؟ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اگر تم مجھ سے کوئی بات چھپاؤ تو خدا تمہیں سزا دے۔ تب سیموئیل نے ایلی کو سب کچھ بتا دیا۔ خداوند نے ایلی کے گھرانے کے بارے میں جو کہا تھا، سیموئیل نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی۔ ایلی نے سیموئیل کی تمام باتیں سنی اور پھر گہری سوچ میں بولا، خدا ہمیشہ وہی کرے گا جو وہ بھلا چاہے گا۔ سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور ہیکل میں خدمت کرتا رہا اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ خدا نے سیموئیل کی کسی بھی پیشین گوئی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ تمام اسرائیل نے شمال سے جنوب تک یہ بات جان لی کہ خدا نے سیموئیل کو نبی ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں اپنے کلام کے ذریعے سیموئیل پر ظاہر کیا۔ جی ہاں، ہم عظیم نبی سیموئیل کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے ساؤل کو اسرائیل کا پہلا بادشاہ بننے کے لیے کیسے مسح کیا تھا۔ لیکن آپ سیموئیل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں جبکہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ یہ سیموئیل ہی تھا جو کئی سال پہلے بادشاہ ساؤل کے دور میں میرے والد کے گھر میں آیا تھا
और चुपके से मुझे मसा किया था ताकि मैं इसराइल का मुस्तकबिल में बादशाह बनूं। उसके बाद कई सालों तक जैसा कि मैं बादशाह साउल से भागा था और अपनी जान बचाने के लिए डरता था, मुझे इस बात पर यकीन करने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी कि सैमुअल ने जो अल्फाज मेरे बारे में कहे थे क्या वो कभी सच साबित होंगे। लेकिन आज तुम मुझे अपना बादशाह बनने की पेशकश कर रहे हो। यकीनन खुदा ने सैमुअल की किसी नबूवत को पूरा होने से नहीं रोका। मेरे बारे में सैमुअल के तमाम अल्फाज खुदा ने अब मुकम्मल किए हैं। लिहाजा जैसा कि सैमुअल ने अपनी जवानी में खुदावंद से बात की थी, मैं तुमसे कहता हूँ, बोल, क्योंकि तेरा खादिम दाऊद सुनता है। मुझे बता कि मैं बादशाह बनकर इसराइल के लोगों की किस तरह रहनुमाई करूं। बादशाह दाऊद,